بات سامنے آپ کے رکھنے ہیں جو آج کل پاکستان کے اندر سیاسی معاشی اور خاص طور کے اوپر فلڈ کے بعد جو کریٹ ایک سچویشن ہوئی ہے آن گراؤنڈ پنجاب کے رورل ایریاز کے اندر، وہ آپ کی توسط سے عوام تک پہنچانی تھی۔ ہماری ایک بڑی ریسرچ کے ذریعے پراپر تھنکنگ کے بعد ایک بڑی ایک رائے بنی ہے پی ایم ایل این پنجاب کی کہ پاکستان کے اندر اگر اس وقت سب نے سوچ سمجھ کے بیٹھ کے اس کے اوپر غور کر کے اور ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ ایک ایفرٹ نہ کیا، ہر پاکستانی نے، ہر سیاسی جماعت کے کارکن نے، ہر افسر نے، ہر جج نے، ہر فوجی نے، یعنی پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ہر فرد نے اگر یہ پوری کوشش نہ کی تو پاکستان اگلے چند سالوں کے اندر بہت سیریس قسم کی ایک بالکل ایک ڈیزاسٹر کی ایج کے اوپر جی کھڑا ہوا ہے۔ یہ حالیہ جو فلڈز آئے ہیں، 3 کروڑ کی آبادی تو صرف سندھ کے اندر مکمل طور کے اوپر ختم ہوئی ہے۔ ان کی معاش، ان کا رہنا سہنا، ان کے گھر کے اوپر چھت، سر کے اوپر سایہ، ان کی اولاد کا جو پہلے ہی فوڈ کی وہ میل نیوٹریشن کے اندر پورے پاکستان ایک جی مصیبت کے اندر تھا، اس کو مزید اس نے ایگریویٹ کیا۔ فلڈز کے اندر نہ صرف سندھ بلکہ جنوبی پنجاب کے دونوں اضلاع مکمل طور کے اوپر، بلوچستان میں جو بارشیں ہوئیں اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے کے اندر جو بارشیں ہوئیں، اس کی وجہ سے ہماری 7-8 رود کوہیاں 2 لاکھ کیوسک ہر روز باقاعدہ فل سپیڈ سے پانی آتا تھا۔ پہلے تو فلڈز کے بعد یہ کم از کم دل کو جی تسلی ہوتی تھی کہ جو فلڈ پانی لے کے آ رہا ہے وہ کم از کم اس کے اندر کوئی مٹی اور جاندار چیزیں ہیں جو زمین کو بہتر کر سکیں گی۔ ایک یہ دماغ کے اندر ایک سکون کا ایک بہانہ ہوتا تھا۔ اس دفعہ تو اتنی بارشیں ہوئی ہیں اور اتنی سیویر قسم کی سوئل ایروژن ہوئی ہے کہ وہ اچھی مٹی کے بجائے ریت باقاعدہ آئی ہے۔ لوگوں کی زمینیں جو تھیں وہ اچھی ہونے کے بجائے ایک تو تباہ ہوئی ہیں، فصلیں خراب ہوئی ہیں، گھر گرے ہیں۔ صرف 2 اضلاع کے اندر کم از کم 1 لاکھ کچے مکان اس وقت ضلع راجن پور اور ڈی جی خان میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ یہ جو روڈوں کے اوپر آپ نے سنا ہوگا فاضل پور، راجن پور کا نام، یہ محض روڈیں ہیں، یہ انڈس ہائی وے ہے جو کئی جگہ کے اوپر اس وقت کٹی بھی ہوئی ہے۔ یہاں اس وقت فلڈ کے مارے میں لوگ بھی بیچارے کہیں سے پہنچ چکے ہوئے ہیں، لیکن 80% سے زیادہ جی پروفیشنل لوگ بھی آ گئے ہوئے ہیں جن کا کام ہوتا ہے اس قسم کی آفات کے اندر جی دہاڑی بنانا۔ اور ان تک جو اصلی حقدار ہیں ان کے کیونکہ رستے بالکل منقطع ہیں تو ضلع دیرہ غازی خان اور راجن پور میں ان تک جی مدد کا پہنچنا تقریباً ناممکن اس وقت بنا ہوا ہے۔ اور نہ صرف کشتیوں بلکہ مختلف طریقے سے جو صوبائی حکومت اپنے ذرائع کے مطابق ان تک چیزیں پہنچا سکتی ہے، اس کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے صوبائی حکومت کو اس وقت۔ بدقسمتی سے اور اسی بات کے اوپر خاص بات کرنے کی آج ضرورت ہے پوری پاکستان کے عوام کے سامنے کہ آپ اس فلڈ کے آنے سے پہلے فوڈ جی شارٹیج کو فیس کر رہے تھے۔ آپ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری اور لوگوں کو کم خوراک ملنے کی ایک نحوست پہلے ہی پچھلے 4-5 سال کی بدترین پالیسیز کی وجہ سے چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے غلط اگریمنٹس آئی ایم ایف کے ساتھ کی، ان اگریمنٹس کو آنر نہیں کیا، اس کی سزا اس دفعہ کی آئی ایم ایف کی اگریمنٹس کے اندر مزید عوام کو جی مصیبتوں کی شکل میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ان اگریمنٹس کا حصہ ہمیں بنانا پڑا۔ آپ کے ایسٹس جو اسٹیٹ کے ہیں جو آپ کو کما کے دے سکتے ہیں، ہر بجلی کی کمپنی، ہر وہ کمپنیاں جو آپ کے پاس پاکستان کے اندر حکومت کی ملکیت ہے اور پبلک کی، ان کو اتنی بے دردی سے پچھلے 4 سال کے اندر جو مزید خراب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے 2018 میں بھی ان کا ہوگا نقصان، لیکن نقصان کی سپیڈ کو جس مزید طریقے سے بڑھایا گیا ہے، آپ اس مصیبت کے اندر بھی پہلے سے تھے۔ آپ دنیا میں کرپشن انڈیکس آپ کا ماشاءاللہ پچھلے 4 سال میں بڑھ چڑھ کے اوپر انکریز ہوا ہے۔
آپ کے اداروں کے ہیڈز کو پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال کے اندر کنٹروورشل بنایا گیا، آج بھی بنایا جا رہا ہے. آپ کی جو باقاعدہ ادارے ہیں اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے. آپ کی آرمڈ فورسز کے انسٹیٹیوشنز کو باقاعدہ پالیٹکس کے اندر گھسیٹ کے لے کے آیا جاتا ہے. آپ کا زمیندار اس وقت کھاد کی بوری خریدنا اور اس کو بیج کے ذریعے اگلی فصل لگانے سے بالکل اس وقت اس میں جی سکت نہیں ہے. فلڈ کے بعد آپ کی حکومت سب سے زیادہ لونز اٹھاتی ہے بینکوں سے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہوں. ساری جو لون اور جو جی قرضے ہوتے ہیں جس سے کاروبار چلتے ہیں، چھوٹے کاروبار چلتے ہیں، بڑے کاروبار چلتے ہیں، دیہات کے علاقوں میں چلتے ہیں، شہروں میں چلتے ہیں، کریانہ والا جی چلاتا ہے، زمیندار چلاتا ہے، چھوٹی انڈسٹری والا چلاتا ہے، ٹریڈر چلاتا ہے. یہ سارے قرضے کو حکومتیں غڑپ کر جاتی ہیں. بینکوں کے پاس قرضے دینے کو لوگوں کو ہے ہی نہیں. کوئی وہ ڈائریکٹڈ فائنینسنگ پچھلے 4 سال میں کہ آپ نے اس سیکٹر کو کم از کم اتنا پیسہ دینا ہے ہی نہیں. آپ کے دیہاتوں سے پیسوں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں آرمرڈ وہیکلز جو بینکوں سے پیسوں کو لے کے آتی ہیں، وہ صرف لے کے آتی ہیں، واپس لونز دینے کے لیے لے کے نہیں جاتی. لون کے افسر بینکوں میں دیہات کے اندر ختم ہو چکے ہیں. آپ کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر باقاعدہ آپ لوگوں نے دیکھا، اور یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہے، کسی عمران خان یا پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، پاکستانی عوام کے سوچنے کے لیے، تاکہ وہ آئندہ کا مستقبل کے فیصلے اپنے سوچ سمجھ کے کریں. آئی ایم ایف کے اوپر جو کے پروگرامز کو فیل کروانے کے لیے تاکہ اگریمنٹ نہ ہو، جس قسم کا وار کیا گیا آپ کو پتہ ہے. اگر وہ ان کا وار کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف آپ سیلاب کے مارے ہوئے بے آسرا ایک قوم ہوتے، بلکہ آپ ایک انٹرنیشنل ڈیفالٹر ہوتے. انٹرنیشنل جب ڈیفالٹر ہوتے آپ سے کوئی بات ہی نہ کرتا. یہ جو باہر کے ممالک آج آپ کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ آپ کی مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ آپ کو اکنامکلی ریکگنائز نہیں کرتے. ان سب مصیبتوں کے اندر آج پاکستان ہے، اور آج پاکستان کا وقت ہے کہ ہر ایک سیاسی جماعت، ہر ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان، مرد، عورت، جوان، بچہ، بوڑھا، آج پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک رول پلے کرے اور مل کے بیٹھیں اور سوچ بچار کریں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا ہے چند دن پہلے، وہ تو فلڈ سے پہلے کا کہہ رہے ہیں. آج تو اس کی اور بھی پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ فارمر کو، عام زمیندار کو 4 ایکڑ اور 2 ایکڑ اور 12 ایکڑ کے زمیندار کو ابھی اکتوبر کے اندر جو اس نے کھاد اور بیج لینی ہے اس کا پیسہ کہاں سے لے کے آنا ہے، یہ انتظامات کرنے کی ضرورت ہے، اور سب کو اکٹھے کرنے کی یہ ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ آپ جو بیرونی ممالک کے قرضے ہیں ان کو 1 سال کے لیے کس طرح لونز کو آگے 2 یا 4 سال کے لیے ڈیفر کریں گے، ان کی ری پیمنٹس پاکستان اگلے سال کے اندر 2 سال کے اندر کس طرح کرے گا، اور اگر نہیں کر سکتا تو کس طرح ہوگا. گندم سندھ کے اندر ختم ہو گئی ہے سٹورز میں جو تھی، پنجاب کے سٹورز نے اب ان کو کھلانا ہوگا یا باہر ملک سے آنی ہوگی. آپ کا اس وقت پاکستان کے اندر خوراک کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. ایدی سے لے کے تمام این جی اوز اس وقت بیانات دے رہے ہیں جو حقیقت کے اوپر مبنی ہیں کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ تاریخ میں بھوک کی، جو کبھی بھی بھوک کی بات نہیں آئی پاکستان کے اندر کہ لوگ بھوک سے خدا نہ خواستہ مر رہے ہوں. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ غریبوں تک این جی اوز کے ذریعے، خیراتی نظام کے ذریعے، حکومت کے ذریعے کسی طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. خوراک ہی نہیں ہے. ان حالات کے اندر
ایگریکلچر سیکٹر کے ریفارمز کون لے کے آئے گا؟ اس کے اوپر یکجہتی کس طرح پیدا ہوگی؟ اس وقت جتنے بھی پانی کا کیا پانی کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے انفراسٹرکچر جو ضرورت ہے اس کی ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے پاؤنڈ کا بننے ہیں, پہاڑ پانی کو کس طرح اکٹھا کرنا ہے, وہ میدانی جو پھیل بھی نہ سکے پھر بھی اس سے زیادہ ہو تو اس کو سیفلی دریاؤں تک کس طرح پہنچانا ہے. ڈیرہ غازی خان راجن پور کی نہ پہاڑوں کے اندر جمع کرنے کی پانی کی اکٹھے کرنے کا کوئی نظام, ڈسپرسل سٹرکچر ضرور تھے لیکن وہ ناکافی. اس کے اوپر 150, 200, 400, 500 ارب لگنا ہے تو اگلے 5 سال میں کون لگائے گا؟ اگر ان کی حکومت کے بجائے ہماری صوبے میں آ جاتی ہے تو وہ کیا اگری کرے گی کہ وہ کیا اس پروگرام کے اوپر آگے اس کو لے کے جائے گی؟ جس طرح نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ہم سب پولیٹیکل پارٹیز اور سوسائٹی کی بالکل یکجہتی تھی, کیا پانی کے نظام کے اوپر وہ یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے؟ آج پانی کا نظام اور انفراسٹرکچر کے اوپر بنانے کے اوپر نیوکلیئر پروگرام سے بھی زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے. آپ نے پورا سندھ جو اس وقت صرف لیفٹ بینک کی ڈرین اس وقت سندھ کا پانی نکال رہی ہے, رائٹ بینک کی ڈرین اگر ہوتی, 10 اور اگر ڈرینز ہوتی اور اگلے 5 سال میں اگر نہیں ہے تو بننے کی ضرورت ہے, اس کا پانی کون لے کے جائے گا؟ 300 باقاعدہ تربیلا ڈیم, 300 تربیلا ڈیم کا پانی سندھ کے دیہات کے اوپر 6 دنوں میں گرا ہے اوپر سے آسمان سے. اس نے پورا سمندر بنا دیا. جنوبی پنجاب کے 2 ضلع کمپلیٹلی جی وائپ آؤٹ ہو گئے, کوئی ان کی معیشت ہی نہیں رہی. اور ایگریکلچر کی آپ کی اکانومی نہیں گرو کرے گی تو جی ڈی پی کہاں سے گرو کرے گی؟ جی ڈی پی گرو نہیں کرے گی تو یہاں ملازمتیں شہروں میں کس کو ملیں گی؟ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے یکجہتی کی. اور آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ایم پی ایس کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں, ہمارا وقت کورٹوں میں لگایا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے بیل کراؤ فلان جج اور فلان جج کے سامنے. آج جلسے ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر کانسرٹس ہو رہے ہیں. وہی رٹ لگی ہوئی ہے کہ میں 4 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں. کس لیے کر رہے ہو انتظار؟ اپنی حکومت کے لیے. یہ میں کی سیاست کب ختم ہوگی؟ چاہے وہ عمران کرے یا اویس لغاری کرے, یہ میں کی سیاست کب ختم ہونی ہے؟ یہ پاکستان کی سیاست کرنے کا اب وقت اگر نہیں ہے تو کب ہے؟ آپ کا ساؤتھ پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب 2 گھنٹے کے لیے آیا ہے صرف ساؤتھ پنجاب کے اندر. کتنے وزیر اس نے جا کے بٹھائے ہیں ادھر, کتنے ایریگیشن کے سیکرٹریز بیٹھے ہیں. جب شہباز شریف کا 2010 میں فلڈز کو ہینڈل کر رہے تھے, اس کا 1000واں حصہ کبھی ایفرٹ جنوبی پنجاب میں نہیں ہو رہا. ہماری سویلین ان شہروں میں, لاہور جیسے شہروں سے اور فیصلہ آباد اور گجرانوالہ سے کروڑوں روپے کا سامان بھیج رہے ہیں جنوبی پنجاب. وہ جاتے ہی اس کے اوپر لوٹ کھسوٹ ہو جاتی ہے. وہاں کی پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز اس سامان کو تحفظ نہیں فراہم کاری کہ غریب لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی بیچ میں آ کے انوالو نہ ہو. خود غرض اور خود غرضی کی بنیاد کے اوپر کرنے والے سیاستدان آج سوچیں, الیکشن آج کل کرواؤ گے, کس کا الیکشن کرواؤ گے؟ وہ 30 کلومیٹر دور جو ایک بیچاری بڈھی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ ننگے پیر پانی اور کانٹوں کے اندر چل کے روڈ تک پہنچ رہی ہے, اسے تو مہر لگواؤ گے, ٹھپا لگواؤ گے. آج وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو پولنگ سٹیشن ہی نہیں ہے, اس کے اسپتال ختم ہیں, اس کے اسکول ختم ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت پورے ملک کو یہ جی سوچنا چاہیے, اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی خود غرضی کی بنیاد کے اوپر سیاست کرنے والے لوگوں کو, اور اگر حکومت کے اندر کوئی بھی ہم میں سے اگر اپنی حکومت کے لیے صرف بات کرتا ہے, ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے سب کی طرف سے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کا صرف سوچنا چاہیے. اس وقت کس طرح بچائیں گے پاکستان کو ہم؟ آپ کی اکانومی سیریس تھریٹ میں ہے اس وقت. آپ لوگ
اگلے سال ابھی تو ہم نے ڈیفالٹ سے IMF سے اپنے اوپر الزام لے کے یہ جتنے بھی فیصلے مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اور نون لیگ کی اور کولیشن گورنمنٹ نے کیے ہیں، یہ سارے فیصلے ہم ان کو اوائڈ کر سکتے تھے اپنی سیاست بچانے کے لیے، نہیں کیے۔ ہماری سیاست کو جو بھی ہوگا اللہ کے ہاتھ میں اور عوام ایک دن پہچانے گی۔ یہ اس قسم کی ذہنیت اور سوچ رکھ کے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے آج پاکستان کے پانی کا سیکٹر، غریب کسان کو کس طرح بچانا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیج اور کھاد کس طرح دینی ہے اگلے 1 مہینے میں، تاکہ وہ گندم کی کاشت کر سکے، آپ اور مجھ تک شہروں میں خوراک پہنچ سکے جو نہیں پہنچنی۔ فروری مارچ کے اندر اگر ہم نے باہر سے امپورٹ بہت بڑے اسکیل پہ نہیں کی تو خوراک کی کمی ہو جائے گی۔ آج آپ پیاز باہر سے منگوانے پہ مجبور ہو گئے، ٹماٹر مجبور ہو گئے سیلاب کی آفت کی وجہ سے۔ کل کون لگائے گا؟ اس ذمہ دار کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ کما کے لگانے کے لیے۔ کون دے گا ان کو قرضہ؟ یہ بینک آف پنجاب دے گا قرضہ؟ جو سود بلا سود کے قرضے جو حمزہ شہباز صاحب اپنی 3 مہینے کی حکومت کے اندر اناؤنس کر کے گئے تھے، وہ اس وقت ہر وہ ذمہ دار چھوٹا یا بڑا جس کی زمینیں اس وقت فلڈ میں آئی ہوئی ہیں اس کو بلا سود کے قرضے کیوں نہیں مل رہے؟ اس کے پچھلے والے قرضے کیوں نہیں معاف کیے اس صوبائی حکومت نے؟ صوبائی حکومت کدھر ہے؟ صوبائی حکومت کی پولیس نہیں کام کری۔ صوبائی حکومت ضرور ہے کہ فلاں گل کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کا غصہ نکالنے کے لیے 12 لوگوں کے اوپر پرچے کرا لو۔ یہ کیا پرچوں کی حیثیت؟ کیا ہو جائے گا 2 دن اگر ہم جیل چلے جائیں گے؟ اپنا فوکس چینج کریں۔ یہ مت اعلان کریں کہ آؤ عمران خان صاحب گجرات میں آ کے سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ جاؤ۔ اس وقت آپ لوگوں کو ہوش ہے؟ سیلاب سے پاکستان کی عوام جو مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی اکانومی کو سنبھالنے کے علاوہ کسی اور چیز کی ہوش ہے؟ آپ ICU میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر آکسیجن لگی ہے اور آپ کی ڈرپیں لگی ہوئی ہیں اس وقت، اور سخت ترین برے حالات ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جب آپ آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ فٹ بال بھی کھیلوں گا۔ کیا بات ہے؟ کیا ذہنیت ہے؟ اس چیز سے باہر ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں مل کے تمام سیاسی جماعتوں کو اس چیز کے اوپر سوچ بچار کرنی ہوگی کہ پاکستان کو اگلے 1 سال کے اندر اور اگلے 10 سال کے اندر کس رخ کی طرف لے کے جانا ہے، اور عدالتوں کو اور تمام اداروں کو اس چیز کا سوچنا ہوگا کہ آپ ایک ایسا ماحول پیدا کریں اس ملک کے اندر جو ماحول کم سے کم کشیدگی، کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات اور کم سے کم ناانصافیوں کے اوپر ایک ماحول پیدا ہو اس معاشرے کے اندر، تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر گلے شکوے اور ایک دوسرے کے اوپر طنز و مزاح کرنے کا کم سے کم موقع ملے، اور سیلاب زدگان اور پاکستان کی اکانومی پاکستان کے ہر شہری کے لیے نمبر 1 پرائیورٹی ہو۔ شکریہ جی۔ جنوبی پنجاب کی بات کی ہے تو عمران خان کے وسیم اکرم پلس جو عثمان بزدار کو کہا جاتا تھا کہ سارا پیسہ تو جنوبی پنجاب میں انہوں نے جا کے لگایا، تو وہاں کیا کوئی ترقیاتی کام ان کی طرف سے کروایا گیا؟ دیکھیے ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر جو برسات آئی ہے اس کا رود کوئیوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ رود کوئیوں کا سیف طریقے سے ان کا پانی جو قابل استعمال نہ ہو ان کو دریا تک پہنچانا ایک اہمیت رکھتا ہے، اس کے اوپر کوئی انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ شہباز شریف نے اپنے زمانے میں 18.5 ارب روپے صرف رود کوئیوں کا پانی دریا تک لے کے جانے کے لیے خرچہ کیا تھا، جس سے اس سال 3.5 لاکھ ایکڑ بچا ہے اس ایک پروجیکٹ سے۔ اس کا نام ہے طیب ڈرین۔ ایک اور ڈرین تھی بخاری ڈرین، اس کی یہ پچھلے 4 سال میں کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ اور ایک اور بات میں آپ سے میں بھول گیا کرنا، یہ کوئی وقت ہے ہر جی ڈویژن کو صوبے کا ایک جی سامنے پروپوزل پیش کرنے کی؟ اور تمہیں جب ہم منتیں کرتے تھے بہالپور اور دیرہ غازی اور وہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دو، تم نے کہا نہیں بہالپور کا سائز بہت چھوٹا ہے، آج کہتے ہیں ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دو۔ یہ کوئی وقت ہے؟ یہ ایک اور ڈیبیٹ چھیڑنے کا جب سانس نہیں آ رہا
تم صوبے کو, ہر ڈویژن کو ایک نئے صوبے بنانے کی ڈیبیٹ سرگودا کے بار کے ایڈریس کے اندر اس نے چھوڑ دی. یہ تو کوئی ایک ذہنی طور کے اوپر صحیح سوچ رکھنے والا انسان ہی مجھے نہیں لگ رہا, اور یہ ملک کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے. تو نہیں, جنوبی پنجاب کے اندر زیرو انویسٹمنٹ ہوئی ہے فلڈ میٹیگیشن کی, اور ہمارے دور میں جو ہوئی تھی وہ اگر پچھلے 5 سال میں صحیح معنی میں اسی پیس پہ جاری رہتی تو آج ضلع راجن پور اور دیرہ غازی خان میں آدھا نقصان بھی نہ ہوتا. یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی فیکٹس کے اوپر بیسس کی بیسس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں. اگر اس قسم کی 4 اور ڈرینیں بن جاتی, یہ نقصان آج جو دیرہ غازی خان راجن پور کے اندر ایک قیامت آئی ہے, وہ آدھی قیامت بھی اس پانی کے ساتھ نہ آتی. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ نقصان آپ نے فرمایا کہ سندھ میں ہوا, یہاں پہ 3 کروڑ جو افراد ہیں وہ متاثر ہوئے, زمینیں بہ گئی, سب کچھ ہو گیا. اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں ہوا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو 11 کی 11 جماعتیں اور پیپلز پارٹی اتحاد میں ہیں, وفاق میں شامل ہیں, آپ یہاں پر اتحاد کی بات کر رہے ہیں, اتفاق کی بات کر رہے ہیں, تو کالا باغ ڈیم جو کہ ان تمام کا حل ہو سکتا تھا, اس کے اوپر کوئی کنسنسس پیدا کرنے کے لیے آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی کاوش شروع نہیں کی گئی؟ بہت سمپل آنسر ہے صرف کالا باغ ڈیم کا نام لینا جی. اس پانی کے سیکٹر اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, اس کے اوپر 3 مہینے میں بیٹھ کے ساری اسٹریٹجی بن سکتی ہے. ایک آپ جاپان میں مشہور ہے جی, اسے کہتے ہیں ایرینیج, ہم تو کہتے ہیں نا اریگیشن, محکمہ آپاشی, وہ کہتے ہیں ایرینیج, یعنی ہر پانی کا جو جانے کا رستہ بناؤ اس کے ساتھ ڈرین بناؤ. آج اگر سندھ کے اندر صرف ڈرینز ہوتی تو وہ پانی آپ کا ڈرین آؤٹ کر جاتی. کالا باغ ڈیم کے بجائے اگر اس کو کوئی سیاسی پرابلم ہے تو کالا باغ ڈیم کے بجائے آپ اگر میرے 2 اضلاع کے اندر ضلع وہ جنوبی پنجاب کے, آپ نے 100 چھوٹے چھوٹے ڈیم جس کے اندر 50 ایکڑ پانی, 100 ایکڑ پانی, 500 ایکڑ پانی, جو پوٹوہار کے اندر شہباز شریف نے بنائے تھے اتنے, وہ اگر آپ جی بنا دیتے تو یہ رود کوئیاں اس سے آدھی آتی, باقی آدھی آتی پھیل جاتی, ان کا پانی بچتا تو وہ ڈرینز کے ذریعے پہنچ جاتا جی دریا. پانی کے سیکٹر کو اور ایگریکلچر کے سیکٹر کو ایک میں اتحاد کی جو بات کر رہا ہوں اور یکجہتی کی وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کسی نہ کسی دور کے اندر اگلے 10 سال میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی. سب کو آج یہ قسم اٹھانی چاہیے یہ عذاب دیکھنے کے بعد, کیونکہ ورنہ بھول جائیں گے پھر. سب کو یہ بات کی قسم اٹھانی چاہیے کہ ہم انویسٹمنٹ اگلے 15 سال پانی کے سیکٹر کے اندر کم از کم 300 ارب روپے سالانہ خرچہ کریں گے. وہ کریں گے تو اس کا آپ کو پیسہ واپس بھی مل جائے گا اگلے 5 سالوں. معاشرے کی قیادت کتنی ذمہ دار ہے جو ڈرینیج سسٹم بنانے کے بجائے 200 ارب روپے قرض لے کر اور ڈرین بنا رہی تھی؟ اگر آج ہم نے ڈیمز بنائے ہوتے چھوٹے چھوٹے ڈیمز تو آج ہمارا ملک یوں تباہ نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ساری قوم اکٹھی ہو جائے, ادروائز خدا نہ کرے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اگلے دن ہو رہا ہے. وفاقی حکومت نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے کہ ہمیں کیسے اصلاحات طلبگان کی مدد کریں. اس میں ایک جماعت جس کی 2 صوبوں میں حکومت ہے اس کو انوائٹ نہیں کیا گیا. تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہماری سیاسی قیادت ماض جو بھی سیاسی جماعتیں تمام افراد کی وہ سب سیاست کھیل رہی ہے, کسی کو غریب کا احساس نہیں ہے, وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتے کسی کو. ایک سیاسی جماعت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ورلڈ پارٹیز کانفرنس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. اس سے 2 دن پہلے تو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان اس سیاسی جماعت کو اور پوری ملک کی تمام فورسز کو اکٹھے بیٹھ کے اور اکنامک ریکنسیلیشن آف پاکستان کو صحیح رستے کے اوپر لے کے آنے کے لیے انپوٹ لینے کے لیے انوائٹ کیا تھا. اس کا کیا رسپانس ملا؟ ہم تو ہر وقت, یہ تو شہباز شریف صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں. ہم نے یہاں آفرز کی پنجاب کے اندر اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے. سیاست مل کے بیٹھنے کا کام ہے نا. آج ان کا جو پی ٹی آئی کا جو جی صدر علوی صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کیا جی بیان دیا ہے, اس بیان کے مطابق اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو لوگ کہیں گے جن کو تم نے اتنے سال چور چور کہہ کے داغ لگایا ان کے ناموں کے اوپر, انہی کے ساتھ بیٹھ گئے ہو تو تمہیں کیا ہو گیا. یہ بطور ایک وہ لیڈر کی نہیں سوچتا, یہ بطور ایک ایسے شخص کے سوچتا ہے
جس کی کوئی ایک ویژن ہوتا نہیں ہے, لیڈرز کا ویژن ہوتا ہے. آپ فالوورز کے ویژن کے مطابق نہیں چلتے, آپ لیڈ کرتے ہیں رسپانسبلٹی کے ساتھ, اور جو چیزیں کسی کو پسند بھی نہ ہوں لیکن اگر وہ ملک اور معاشرے کے لیے اچھی ہوں تو ان کو آپ کہتے ہیں. یہاں الٹا حساب چل رہا ہے ان کا. ہم لوگ, ہمارا غریب کہہ رہا ہے کہ پیٹرول مت بڑھاؤ, ڈیزل مت بڑھاؤ, لیکن ہمیں پتہ ہے ڈیزل اور پیٹرول بڑھانے سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے, لیکن ملک کے لیے اس وقت کوئی اور رستہ نہیں ہے. اس وقت اس نے سائن کیا خان کی حکومت نے, اس کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑو منی بجٹ میں پیسہ پورا کر لیں گے, وہ IMF کی ایسی کی تیسی کر دو. اپنے لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہا ہے اور وہ خطوط لکھ رہے ہیں, اور جس میں خط لکھنے کی ہمت نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ پھیلا دو, اور پھر کہتے ہیں کہ IMF کے اندرونی دفتروں میں ہمارے کانٹیکٹس ہیں, مت فکر کرو, ہم اپنی ملک کی معیشت کی سیکرٹس ان کو بتا دیں گے. یہ میں کوئی PTI کے ساتھ مقابلہ بازی یا وہ زبان جی راشی نہیں کہہ رہا, لیکن یہ حقیقتیں ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو موجودہ سیاسی جو سیلابی صورتحال ہے اس میں ایک کسان کے لیے جو اس کی لائف لائن ہوتی ہے وہ مال مویشی ہوتا ہے, تو مال مویشی بھی تباہ ہو گیا. اس حوالے سے نہ تو حکومت پنجاب آگے بڑھ کے اس حوالے سے گفتگو کر رہی ہے اور نہ ہی مرکزی حکومت. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ تو یہ جو یہ لائف سٹاک ہے, مال مویشی, اس کی بات کر رہے ہیں. پچھلے 3 مہینے میں 2 مہینے میں جب سے حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہوئی ہے, ان کی لمپی اسکن ڈیزیز جو ہے وہ بے تحاشا پھیلی ہے. آپ جائیں دیہات کے اندر, آپ کو ہر جانور تقریباً آپ لمپی اسکن ڈیزیز سے انفیکٹڈ لگے گا. ابھی تو آپ دیکھیں اگلے 2 مہینے میں آپ کو بڑا گوشت مارکیٹ میں ملنا بند ہو جائے گا, یا بیمار گوشت آئے گا آپ کے پاس اور بیماری پھیلے گی, اور ڈینگی بھی پھیلے گی, گوشت کے ذریعے بھی بیماری. جب بھوک کی حالت میں جو کچھ سامنے آ رہا ہوگا کھا رہے ہوں گے, اس سے بیمار ہو رہے ہوں گے. تو یہ تو پرویز الہی صاحب کی حکومت کا مکمل فیلئر یہ لائف سٹاک کے سیکٹر کے اندر ہے. وہ لمپی اسکن ڈیزیز کو کنٹرول نہیں کرے, اس کی کوئی بات نہیں کرتا. گجرات کے جلسے میں کوئی نہیں, کسی نے نہیں کہا سرگودا کے جلسے میں کہ لمپی ڈیزیز آئی ہوئی ہے, اس کی وہ اس کو حل کرنے کا کوئی تدارک کیا جائے. یہی اپوزیشن میں ہے, پنجاب اسمبلی میں ہمیں پرچے کر کے آنے نہیں دیتا, جب اٹھتے ہیں تو بات نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں جی پوائنٹ آف آرڈر نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. ہمارے اسپیکر کے الیکشن کو خراب کیا انہوں نے, اس کی آج تک کوئی بات نہیں سن رہا. یہ ہمارے کوئی حکومت کو حاصل کرنے کی بات نہیں ہے. اپوزیشن میں بندہ زیادہ ریلیکسڈ ہوتا ہے بالکل زندگی میں, کوئی بوجھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہم بات اگر عوام کی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یہ لوگ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کل کو گجرات میں تو یہ کوئی ایشو ریز نہیں کیا. اس کے بعد آپ کریں. اچھا یہ بتا دیے, ابھی آپ نے کہا کہ عدلیہ کو, اداروں کو ملک میں جو سیاسی تناؤ چل رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. جبکہ ریسنٹلی زیادہ بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے, ابھی جب عمران خان کی ہیئرنگ تھی تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ نااہل ہو جائیں گے. جبکہ فیصلہ اس کے برعکس ہے, 7 دن کی مہلت دی گئی. تو جیسے یہ 7 دن کی مہلت ملی, جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پہ کمپین شروع کر دی گئی, جس میں پاکستان مسلم نون کے کارکن ہیں, ان کے اکاؤنٹ سے بنے ہوئے باقاعدہ طور پہ کمپین کر رہے ہیں. جب فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا, آپ اداروں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے اس کو آپ ساری جماعتیں, ایک صرف آپ ہی ساری جماعتیں اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں. دیکھیے مسلم لیگ نون کا بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے. ہمیں اور ہر انسان کو پاکستان کے اندر ایک ہی ترازو کے اندر تول کے دکھائے عدلیہ. جو قوانین اور جو ان قوانین کی بنیاد کے اوپر فیصلے معاشرے میں ایک سیاست دان کے اوپر یا ایک بزنس مین کے اوپر لگائے جاتے ہیں, فیصلے کیے جاتے ہیں, وہی ترازو اور وہی قانون اگلے سیاست دان کے اوپر استعمال ہو. جب آپ مختلف طریقے سے ایک سیاستدان اور دوسرے سیاستدان کو
کا ناپ تول کریں گے انصاف کے ترازو میں تو پھر معاشرے کے اندر لوگ بولیں گے اور بولتے ہیں. اگر نواز شریف کو جس ترازو میں تولا گیا تھا 2016-17 میں, اسی ترازو میں اسی قانون کی بنیاد کے اوپر مجھے بھی تولا جائے. اگر آپ کا قانون اور آئین اجازت دیتا ہے کسی کا ووٹ کاؤنٹ ہونا اور وہ نہیں ہوتا, اور آئین کی ٹرانسلیشن اور آئین کی ایک نئی انٹرپریٹیشن نکالی جاتی ہے, اور پھر اس آئین کی انٹرپریٹیشن کو مختلف کیسز کے اندر مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے, پنجاب کی اسمبلی کے فیصلوں کو ایک طریقے سے اور وفاق کی اسمبلی اور مختلف فیصلوں کو دوسری طریقے سے, تب لوگ تو اظہار رائے اپنا کر کے کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. ہم نے کبھی نہیں کہا عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے, ہماری کبھی یہ خواہش نہیں تھی. ہم کہتے ہیں کہ اسی قانون اور اسی انصاف کے ترازو میں اس کو تولو جس کے لیے ترازو میں باقیوں کو تم نے کیا تھا. جی الفت عمر بھائی, یہ بتا رہے ہیں آپ نے کہا کہ الیکشن کی لاسٹ کوشچن حال نہیں ہے, تو کیا ضمنی الیکشن کو رکوانے کے لیے نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن یا اگر ضمنی الیکشن اگر ضمنی الیکشن کسی بھی ایسے علاقے میں ہو رہا ہے جہاں فلڈ آیا ہوا ہے تو وہاں ضمنی الیکشن کے وہ لوگ اپنا اظہار رائے کس طرح کر سکیں گے, کہاں جا کے کریں گے؟ اچھا یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے پھر اعلان کیا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے, اگر وہ آتے ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ خدائی آفت کی وجہ سے ملک تہس نہس ہوا ہے جی اس وقت, اور اگر ہم IMF کی اس سخت معاہدے کے ذریعے عمران خان کے کیے ہوئے معاہدوں کی پاس رکھتے ہوئے اگر سائن نہ کرتے تو آج میں اور آپ ادھر بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس ایک ڈیفالٹڈ ملک کے اندر شاید نہ کر سکتے, یہ ایسے حالات ہوتے. تو اس نے تہس نہس کرنا ہے, اس نے تو شوکت ترین کے ذریعے تہس نہس کرنے کی کوشش کی, اللہ نے بچایا, تو ابھی وہ تہس نہس کرنے کی کوشش کریں. ہم تو کہتے ہیں تہس نہس ملک کو کرنے کے بجائے ملک کی دوبارہ جو تعمیر ہے اس کے اندر آ کے حصہ لیں. پنجاب حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ جو جنوبی پنجاب کی مقامی رہائشی بھی ہیں وہاں پہ جو تمام تر حالات ہیں وہ کنٹرول میں, جو ریسکیو کا آپریشن کا عمل ہے وہ بھی مکمل کر لیا, اور وزیر اعلیٰ گئے ہیں باقاعدہ وہاں چیک تقسیم. آپ اگر سارا کچھ کنٹرول میں ہے نا, آپ وزیر اعلیٰ تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے, آپ ان کو کہیں اپنے کسی وزیر کو بغیر پولیس کی سیکیورٹی کے ادھر بھیجیں. وہاں میں تحریک انصاف کا جو سب سے نامور نام ہے نا جو ٹی وی پہ زیادہ آتے ہیں, فواد چودھری, حماد اظہر, کسی اور ایسے بڑے پردھان منتری کو بھیجے نا بغیر پولیس کے ساؤتھ پنجاب کے اندر, پتہ لگ جائے گا اس کی مقبولیت کیا ہے, اس کی حالت کیا ہے. وہ چیک کیش ہو گئے چلے بس تھینک یو.